نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ احسان ہزاراں شکر ہے کہ اس نے اس امت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور اپنی عظیم کتاب قرآن مجید آپ پر نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذریعہ ہدایت کا نور پوری دنیا میں پھیلایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں دین متین کی زبانی تعلیم دی، وہاں اس کی عملی شکل بھی اپنے اعمال مبارکہ سے بیان فرمائی۔ یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو قرآنی نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات پر ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر ممکن ہی نہیں، اس لیے کلمہ شہادت میں جہاں اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار ضروری ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا بھی لازم ہے۔ اور ثمامہ بن اسار رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل جب گرفتار ہو کر آئے تو انہیں مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ کچھ دن انہوں نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق کریمہ اور مشفقانہ سلوک کا بغور مشاہدہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم پر انہیں رہا کیا گیا تو انہوں نے بقیع کے ایک جانب کھجوروں کے ایک باغ میں غسل کیا اور پھر خدمت نبوی میں حاضر ہو کر کلمہ شہادت یوں پڑھا: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور حلقۂ بگوش اسلام ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیے بغیر ایمان قابل قبول ہی نہیں، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اعلیٰ درجے کی محبت نہ ہو۔ اگر دل محبت نبی سے خالی ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان دعویٰ محض زبانی دعویٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس بات پر عذاب کی وعید سنائی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حکم یعنی جہاد فی سبیل اللہ کی بنسبت اپنے ماں باپ، اولاد، رشتہ داروں، تجارت اور مال و دولت وغیرہ کے ساتھ زیادہ محبت کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے پیغمبر، مسلمانوں سے فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں سے اس کے والدین، اولاد اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر پورا اترنا اور اس کے لیے پوری کوشش کرنا ہی عشق و محبت کی حقیقی علامت ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت کا حقیقی اور اہم تقاضا اطاعت رسول ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن باتوں کے کرنے کا حکم فرمایا ان پر عمل کیا جائے اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے یکسر اجتناب کیا جائے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی اطاعت رسول کے بغیر محبت الہی کا دعویٰ بھی حقیقت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تم میں سے جو کوئی اللہ سے ملاقات اور آخر کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کی رسول اللہ کی ذات والا صفات میں اچھا نمونہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال
کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قالوا یا رسول اللہ ومن یابا قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ ہستی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی جس ادا کو دیکھا اس کو اپنا لیا۔ پوری امت میں سب سے زیادہ اطاعت نبی کا مظہر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگزیدہ ہستی ہیں، ان کا عمل باقی امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ چند روایات سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا، اور فرمایا اب میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد قباء میں ہر ہفتے کے دن پیدل اور سوار ہو کر تشریف لایا کرتے تھے۔ خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا، پھر ہاتھ کو چوم لیا اور فرمایا جب سے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے کبھی اس عمل کو ترک نہیں کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔